دعوت دین کا کام کرنا، دین پہنچانے کا کام کرنا، اور اس میں کہیں پر بھی یہ عذر نہیں آتا کہ تعصب کا ماحول ہے، ماحول بگڑ گیا ہے، دین کی بات نہیں کر سکتے۔ ماحول جتنا زیادہ بگڑتا ہے دعوت کا کام اتنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ ہم دعوت دینا چاہتے ہیں پر ہماری زبانیں اتنی گندی ہے کہ ہماری بات سن کر کوئی دعوت قبول کرنا نہیں چاہتا۔ ہم جب بولتے ہیں تو باقاعدہ پروانے جاری کر دیتے ہیں، جنت جہنم حلال حرام، تو مشرک تو کافر، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ لوگ ہماری دعوت نہیں سنتے۔ دعوت سیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا۔ ہمارے نوجوانوں میں تو آج جذباتیت پائی جاتی ہے، ان کو لگتا ہے علماء کرام صحیح بات ہی نہیں کرتے، صحیح تقریر کرنا ہی نہیں آتا، ان کو تو معلوم نہیں ہوتا۔ بھائی جس کو آپ بول رہے ہو نا وہ 10 سال مدرسے پڑھ کر آیا ہے، وہ عربی زبان آپ سے زیادہ جانتا ہے، قرآن آپ سے زیادہ جانتا ہے، حدیث آپ سے زیادہ جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ اللہ کے نبی نے دعوت کیسے دی۔ کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے دائی تو زبانوں میں کیچیاں لے کر چلتے ہیں، ایسی بات کریں گے کہ سامنے والے کا کلیجہ دل سب کاٹ کے رکھ دیں گے، ان کے جملے ان کے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ برداشت نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے ہمیشہ اخلاق کی بات کی، انداز اپنایا، مٹھاس سے بات کی۔ بولتے ہیں کہ صاحب ہم تو دعوت دیتے ہیں پر ماشاءاللہ تعلقات بہت اچھے ہیں، سارے غیر مسلم بہت عزت دیتے ہیں، مجھے تو بلاتے بھی، میں جاتا بھی ہوں۔ اس کا مطلب تیری دعوت صحیح نہیں، چیک کر اپنی دعوت کو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تو دعوت دے رہا ہے اور لوگ ناراض نہیں ہو رہے، اس کا مطلب تیری دعوت میں کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ اگر تو دعوت دے گا تو دشمنی ہوگی، دعوت دے گا لوگ ناراض ہوں گے، دعوت دے گا لوگ پریشان کریں گے، دعوت دے گا لوگ تیرے دشمن بنیں گے، اعتراض کریں گے، الزام لگائیں گے، سب ہوگا، تب تجھے صبر کرنا ہوگا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اور ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے جو شریعت، جو نظام، جو دین ہمیں عطا کیا اسے دین اسلام کہا جاتا ہے، اور جس کو ماننے کی بنیاد پر ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ پر اللہ رب العالمین کی نظر میں مسلمان صحیح وہ، مومن صحیح وہ کہ جو اس دین کو جاننے، ماننے، اقرار کے بعد لوگوں میں پہنچانے کا کام بھی کرے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جب خیر امت بنایا، سب سے بہتر بنایا، تو اس کے ساتھ یہ ذمہ داری عائد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہم نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا ہے، اور بہترین اس لیے بنایا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اگر تمہاری زبان حلال بولتی ہے، اگر تمہاری زبان دین کا کام کرتی ہے، اگر تمہاری زبان لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی ہے، برائی سے روکتی ہے، ایمان کی باتیں کرتی ہے،
تب تو تم سب سے بہتر ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو بہتر نہیں مانتا۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے جب ہمیں مسلمان بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک سے نکالا، گندگیوں سے نکالا، چاروں طرف غیر اللہ کی عبادت ہے اس سے نکالا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صاف اور شفاف دین عطا کیا ہے، ایک بہترین نظام عطا کیا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے اسے لوگوں تک پہنچانا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، دعوت دین کا کام کرنا، دین پہنچانے کا کام کرنا، اور اس میں کہیں پر بھی یہ عذر نہیں آتا کہ تعصب کا ماحول ہے، ماحول بگڑ گیا ہے، دین کی بات نہیں کر سکتے۔ ماحول جتنا زیادہ بگڑتا ہے دعوت کا کام اتنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ماحول بگڑتا ہے تب سوال آپ کو نہیں کرنا پڑتا، سامنے والا ریڈی رہتا ہے سوال کرنے کے لیے، آپ کو صرف جواب دینا رہتا ہے۔ وہ پہلے سے اعتراض کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں، دماغ میں۔ آج آپ دیکھیے نا، خاص طور پر اس چناوی ماحول کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے، الگ الگ ویڈیوز پوسٹ کے ذریعے باقاعدہ آپ پر بڑے بڑے الزامات ہیں، تو اب دعوت کا کام اتنا آسان ہے کہ آپ کو خود سوال نہیں کرنا ہے، سامنے سے سوال آئے گا، آپ کو صرف جواب دینا ہے، آپ کو صرف ثابت کرنا ہے کہ اگر میں صحیح ہوں تو صحیح کیوں ہوں، میرا دین صحیح کیوں ہے، میرے اللہ صحیح کیوں ہے، میرے رسول صحیح کیوں ہے، میری بات، میری تعلیمات صحیح کیوں ہے۔ آپ کو صرف اپنے آپ کو پروف کرنا ہے، باقی سوال وہ خود کرے گا۔ تو دعوت کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا، دعوت کا کام کبھی بند نہیں ہوتا، دعوت کے کام کی مشکلات کبھی کم نہیں ہوتی۔ دور کیسا بھی رہے، حالات کیسے بھی رہے، کسی کے ہاتھ میں طاقت رہے نہ رہے، کچھ بھی رہے، پر حق پرستوں کے لیے ہمیشہ تکلیف رہتی ہے، حق پرستوں کے راستے ہمیشہ مشکل رہتے ہیں، حق کے راستے میں دعوت دینا ہمیشہ مشکل رہتا ہے۔ یہ آج بھی ہے، کل بھی، اور قیامت تک قائم رہے گا، جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ حق والوں کو ہمیشہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، حق والوں کے لوگ دشمن بھی بنتے ہیں، الزامات بھی لگاتے ہیں، اعتراضات بھی کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، کاروبار برباد ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ آپ حق پر ہو، اور حق پرست کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے، اور اسی آزمائش کے بنیاد پر اللہ رب العالمین آپ کی جنت اور جہنم کا فیصلہ فرمائے گا۔ اب اگر یہ چیز ہمیں پتہ چل جائے کہ دعوت دینا فرض ہے، دین پھیلانا فرض ہے، کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے اسے ایک آپشنل تھنگ مان رکھا ہے، ایک ایسی چیز ہے کرے تو ٹھیک نہیں تو بھی چلے گا، یہ عالم صاحب کا کام، مفتی صاحب کا کام، مولوی صاحب کا کام، پڑھے لکھوں کا کام، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دعوت دین اللہ تعالیٰ نے ہر فرد پر فرض کی ہے، بڑا چھوٹا، مرد عورت، بزرگ جوان، بزنس مین، نوکری کرنے والا، کسی بھی جگہ آپ رہیں، آپ پر فرض ہے دین کی دعوت دینا، ہر انسان کی ذمہ داری ہے دین کی دعوت دینا۔ اب جب دعوت دینا فرض ہے تو دعوت کیسے دی جائے وہ جاننا بھی ضروری ہوگا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ آپ کو دین کا کام کرنا پڑے گا، دعوت دینا پڑے گی، تو جو دعوت مجھے دینی ہے اس کا طریقہ کیا ہو، اس کا راستہ کیا ہو، میرا اپنا انداز کیا ہو، کیا طریقے ہیں جن پر میں دعوت دے سکتا ہوں۔ جب دعوت دینا لازمی ہے تو دعوت کے طریقے جاننا بھی لازمی ہے، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کا جتنا شکریہ ادا کرے کم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر فیلڈ میں ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ دیا، اور وہ آئیڈیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرما دیا، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ یقیناً تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا ہے، اس کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر آپ کا یقین اللہ پر ہے، اگر اللہ سے ملنے کا یقین ہے، اگر آخرت کا یقین ہے، اگر جنت کی طلب ہے، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اگر آپ کو آخرت پر یقین ہے، اگر آپ کو اللہ پر یقین ہے، تو آپ کو دعوت دین کا کام کرنا پڑے گا۔ دین پھیلانے کے لیے اپنا اسوہ اور آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا پڑے گا۔ تو اگر دعوت کیسے دینی ہے مجھے یہ سیکھنا ہے تو میں جا کر دیکھوں نا میرے نبی کو، ان کے طریقہ کار کو، ان کے دعوت کے انداز کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے کے پہلے اپنا طریقہ کیا بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ نمایاں، سب سے زیادہ اسپیشل ایک ایسی چیز جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے ہائی لائٹ چیز جو اللہ کے نبی کی زندگی میں تھی، وہ تھی آپ کا اخلاق۔ کہ دعوت کے پہلے 40 سال جب آپ مکہ میں رہے، 40 سال میں آپ کو نبوت عطا کی گئی، 40 سال تک ایک چیز جو اللہ کے نبی نے ثابت کی تھی وہ تھا اپنا اخلاق۔ کہ آپ نوجوان ہیں،
25 साल की उम्र है और मक्का के बड़े बड़े सरदार जिस औरत से निकाह करना चाहते हैं कि उनका खानदान बड़ा है, हसब नसब बड़ा है, पैसा बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी खातून है, ऐसी खातून कि हर आदमी तलब रखता था कि मुझसे निकाह कर ले, वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि अगर मैं निकाह करूंगी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वजह क्या है? वो तो यतीम है, पैसा भी नहीं है, कोई बड़ा हुदा रुतबा उनके पास नहीं है। क्या वजह उनसे निकाह करने की? निकाह इसलिए क्योंकि उसका अखलाक बहुत अच्छा है, वो नौजवान मुझे पसंद है। मैंने अपने गुलाम के साथ एक सफर में जब उसे भेजा तो मैंने पाया, मेरे गुलाम ने बताया कि वो रास्ते में बहुत अच्छा था, वो सफर में बहुत अच्छे थे, वो जबान में बहुत अच्छे थे, वो सच बोलने वाले हैं, वो अमानतदार है, वो वफा शिआर है, वो हया वाले हैं। आपके अखलाक की ऐसी तारीफ उस गुलाम ने की कि हजरत खदीजा ने कहा कि मैं उनसे निकाह करना चाहती हूँ। खदीजा की उम्र 40 साल, अल्लाह के नबी की उम्र 25 साल। आपने निकाह किया क्योंकि वो उस वक्त की सबसे बड़ी ऐसी खातून कि जिनका नाम, उनकी शोहरत, उनकी इज्जत, उनका पैसा, इस वक्त मक्का में उससे बड़ा किसी का मकाम और मर्तबा नहीं था। वो चुना इसलिए क्योंकि अल्लाह के नबी का अखलाक बहुत प्यारा था। 40 साल पूरी जिंदगी अखलाक के साबित करने में चली गई कि लोग आपके बारे में कहते, जहां से आप गुजरते, कि ये सादिक व अमीन जा रहे हैं, ये सच्चे और अमानतदार जा रहे हैं, इस जबान ने हमेशा सच बोला है, इस आदमी ने वफा शायरी की है, इस आदमी ने अमानतों को रखा है, ये बड़े अच्छे इंसान। कि जब काबा की तामीर हो रही है, काबा की तामीर तो सबने मिलकर कर ली, बाद में झगड़ा इस बात पर है कि हजर अस्वद को उसकी जगह पर कौन लगाएगा। आप देखते हैं ना, आज हजर अस्वद बाकायदा कवर किया हुआ एक पत्थर है जिससे चूमते हैं लोग, जबकि वो पूरा पत्थर नहीं है। पत्थर के बहुत सारे टुकड़े हो चुके हैं, बहुत सारे मामलात गुजरे, मक्का पर हमले हुए, पत्थर को तोड़ दिया गया, जरा जरा से उसके पीसे से जो किसी पत्थर के अंदर लगा कर रखे गए हैं और उसे मुसलमान चूमता है, जिसे हम हजर अस्वद कहते हैं, उसको लगाने के लिए झगड़ा हो गया। कौन लगाएगा? काबा की तामीर हो गई पर पत्थर कौन लगाएगा, इस बात पर झगड़ा। सबने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, कल सुबह सबसे पहले जो हरम में आदमी आएगा उसको अपना फैसल बना लेंगे। सारे लोग इंतजार में बैठ गए। मक्का में, हरम में सबसे पहले आने वाले इंसान कौन? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका अखलाक इतना मशहूर था, मक्का वाले आपके अखलाक के बारे में इतना ज्यादा जानते थे कि जैसे ही आप आए सबने कहा ये जो कहेगा हमें मंजूर, क्योंकि ये सादिक व अमीन है, इस इंसान का फैसला हमें मंजूर क्योंकि ये सादिक व अमीन है। और मैं जहां तक मैं अपने अगर बचपन की बात करूं, मैं देखा करता था, खैर अब तो तासुब का माहौल ज्यादा है, पर पहले के दौर में आम तौर पर नमाज पढ़ने वालों से लोग अपने घरों के फैसले करवाया करते थे। उन्हें बाकायदा बुलाते थे, अजी साहब को बुला कर लाओ, फलां साहब को बुला कर लाओ, ये 5 वक्ता नमाजी है, यानी इनका अखलाक बहुत अच्छा है, ये जब बोलेगा आदल व इंसाफ की बात करेगा। अपने घर के फैसले के लिए बुलाया जाता था, आज हमें अपने घर के फैसले किसी और से करवाना पड़ रहा है। कोई और हमारे फैसले करना आता है, पर हमारा अखलाक जब इतना बेहतर था कि लोग हमें फैसल माना करते थे, और वो फैसल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपके दुश्मनों ने आपके घर में अमानतें रखी, आपसे अपने फैसले करवाए। 40 साल तक बस एक बात आपने साबित की कि आपका अखलाक बहुत अच्छा था, आपका अंदाज बहुत अच्छा था। हम दावत देना चाहते हैं पर हमारी जबानें इतनी गंदी है कि हमारी बात सुनकर कोई दावत कबूल करना नहीं चाहता। हम जब बोलते हैं तो बाकायदा परवाने जारी कर देते हैं, जन्नत जहन्नम, हलाल हराम, तू मुशरिक, तू काफिर, और उसके बाद समझते हैं कि लोग हमारी दावत नहीं सुनते। दावत सीखना है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो कि जब आपको अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया और आपको हुक्म दिया कि वांदिर अशीरतकल अक़रबीन, जाइए और अपने रिश्तेदारों को डराइए, जाइए उन्हें दीन की दावत दीजिए। आपने सारे खानदान वालों को बुलाया, सफा पहाड़ी पर खड़े हुए और सबसे पहले अपने अखलाक को मनवाया कि अगर मेरा अखलाक अच्छा है तभी तो तुम मेरी बात सुनोगे ना, पहले मेरे अखलाक के बारे में बताओ। आपने सवाल किया कि मेरे साथियों और रिश्तेदारों बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, हल अंतुम मुसद्दिक़िया, क्या तुम मेरी तस्दीक करोगे? सारी ज़बानों ने एक साथ कहा कि आपको जो कहना है कह दीजिए, हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं सुना। मा जर्रबना अलैकल किज़्ब क़त्तु, कि हमने आपको झूठ बोलते नहीं सुना, आपको जो बोलना है बोलिए, हम आपकी बात मानेंगे। और नतीजा यही हुआ कि आपकी दावत को नहीं माना, तौहीद को नहीं माना, अकीदे को नहीं माना, वो सब अपनी जगह, पर कभी भी कोई आपके अखलाक पर एतराज ना कर पाया। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये झूठे हैं, ये गलत हैं, ये गलत बात करने वाले हैं। हर एक ने कहा कि उनका अखलाक बहुत अच्छा है। दुश्मनों के सामने दुश्मनों ने गवाही दी कि हम में से सबसे अच्छा इंसान, हम में से सबसे अच्छा अखलाक वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर आपकी दावत का अंदाज देखा जाए कि आप दावत कैसे देते थे, आप लोगों को दीन कैसे बताते थे, आपकी दावत का अंदाज क्या था,
سب سے پیارا انداز جو آپ نے اپنایا تھا، سب سے پہلی سٹیپ جو آپ نے دعوت میں اپنائی تھی، وہ تھی الاہم فالاہم، سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز کی طرف بلایا جائے۔ دعوت دینا ہم لوگ چاہتے ہیں نا، ہم میں سے دیکھیے کئی لوگ ایسی دعوت دیتے ہیں، آؤ نماز کی طرف، نماز کی فضیلت، زکوٰۃ کی فضیلت، وضو کی فضیلت، صدقے کی فضیلت، آؤ نماز کی طرف، کیسا بھی ہے کہیں کا بھی ہے، بس نماز پڑھواؤ، مسجد لے آؤ، نماز پڑھواؤ۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا، اور صرف اللہ کے نبی نہیں، آپ سے پہلے اس کائنات میں جتنے انبیاء آئے انہوں نے اپنی قوم کو کیا پہلے نماز کی دعوت دی۔ دعوت دینا ایک الگ معاملہ ہے، اور دعوت کیسے دینا یہ الگ معاملہ ہے۔ دعوت دینے کا پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ سب سے اہم چیز کی طرف سب سے پہلے بلایا جائے گا۔ حضرت نوح جب دنیا میں آئے اور دعوت کا کام شروع کیا، سب سے پہلی دعوت کیا دی؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ جب ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے سب سے پہلی دعوت دی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے آگے جھکو۔ آپ کے بعد جتنے انبیاء کرام آئے، سب نے اپنی سب سے پہلی دعوت ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت موسیٰ کی دعوت، حضرت عیسیٰ کی دعوت، اللہ کے نبی کی دعوت، سارے انبیاء کی دعوت، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسولوں کو بھیجا اور انہوں نے سب سے پہلی دعوت یہی دی، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کو چھوڑ دو، اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت مت کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی پر چڑھے، سب سے پہلے آپ نے بھی یہی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ غرض یہ کہ اگر آپ داعی ہیں، آپ دعوت کا کام کرتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ دعوت میں سب سے پہلے سب سے اہم چیز بتاؤ، کیونکہ ایک انسان اگر نمازیں ساری زندگی پڑھ لے، روزے رکھ لے، حج کر لے، عمرے کر لے، صدقے کر لے، اگر وہ شرک کرتا ہے، کل روز قیامت اللہ ساری نیکیاں اس کی اڑا دے، کوئی نیکی اللہ قبول نہ کرے گا۔ ساری زندگی عبادت کر لے، جب تک کہ وہ شرک نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا، اس کے معاملات قبول نہیں کرے گا، صدقہ، خیرات، عمرہ، حج کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ اگر بندہ شرک کرتا ہے اور ایک بندہ اگر توحید پر ہے، اگر عبادات میں کمی بھی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا۔ بنیاد ہے توحید، عقیدہ۔ سب سے پہلے اگر آپ دعوت دے رہے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز اسے بتائیں کہ اللہ کی طرف آؤ۔ ورنہ آپ دیکھیے نا، ہمارے سماج میں لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، کوئی نماز کی طرف بلا رہا ہے، کوئی حکومت کے قیام کی طرف بلا رہا ہے، دعوت کی بات کرتے ہی نہیں، توحید کی بات کرتے نہیں، عقیدے کی بات کرتے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی خلافت کی بنیادی کلمہ لا الہ الا اللہ پہ رکھی، توحید پر رکھی تھی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد کو اتنا طاقتور بنایا کہ عمر ابن خطاب کا دور خلافت آتے آتے آدھی دنیا میں اسلام تھا، اور اس کی وجہ عقیدہ توحید۔ ورنہ دیکھیے سالوں سے لوگ محنت کر رہے ہیں، کچھ جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کی دعوت کا نقطہ امتیاز ان کی بنیادی حکومت کا قیام ہے، سالوں کی دعوت، پر ان کے ساتھ 50-60 لوگ نہیں جڑ پاتے پورے محلے کے۔ اس کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ اس دعوت میں برکت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس دعوت کو قبول کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ دعوت دینے والے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا مٹھی بھر تو ہیں، 4-8 لوگ تو ہیں، ہے ہی کتنے، اللہ ان کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے، بڑھاتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی دعوت ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب توحید کی بات ہوتی ہے، اللہ دل کو نرم کرتا ہے۔ توحید کا تعلق انسان کی فطرت سے ہوتا ہے، توحید کا تعلق انسان کے اندر سے ہوتا ہے، اور اندر سے آواز آتی ہے کہ مجھے ایک اللہ چاہیے، مجھے ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، مجھے ایک رب کے آگے جھکنا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے دعوت الہم فالہم، سب سے امپورٹنٹ کی طرف پہلے بلاؤ۔ سیکنڈ نمبر، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، پھر دعوت کا کام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق اخلاق اخلاق۔ داعی ہیں آپ یقیناً، توحید پرست بھی ہیں آپ، بڑا اچھا نماز کا طریقہ ہے آپ کا، بڑی اچھی عبادات ہے آپ کی، پر آپ کی اگر زبان گندی ہے نا، کوئی آپ کی بات قبول نہ کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو یہ بات جب ارشاد فرما دی کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی زبان سخت ہوتی نا، اگر آپ کا دل سخت ہوتا ہے نا، یہ سارے صحابہ جو آپ کے پاس ہے کوئی بھی نظر نہیں آتے۔ یہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں نا، آپ کے لیے مرتے مٹتے ہیں نا، آپ کے لیے چاہتے رکھتے ہیں نا، آپ کے لیے گھر بار سب چھوڑ دیتے ہیں نا،
نا یہ آپ کی زبان کی مٹھاس ہے، اس لیے صحابہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو دعوت کی سیکنڈ سٹیپ ہے اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اپنے انداز کو بہتر بناؤ، اپنی زبان کو بہتر بناؤ، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے دائی تو زبانوں میں کیچیاں لے کر چلتے ہیں، ایسی بات کریں گے کہ سامنے والے کا کلیجہ دل سب کاٹ کے رکھ دیں گے، ان کے جملے ان کے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ برداشت نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے ہمیشہ اخلاق کی بات کی، انداز اپنایا، مٹھاس سے بات کی، ورنہ ہمارے یہاں تو بہت سارے ایسے داروغہ بنے بیٹھے، ایسا لگتا ہے جنت جہنم کے داروغہ ہی یہی لوگ ہیں، جسے چاہیں گے انٹری دیں گے، جسے چاہیں گے انٹری سے روک دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جب اللہ کے نبی کو کہہ دیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی، آپ کا کام پہنچانے کا ہے، آپ کا کام بتانے کا ہے، اچھے انداز میں اپنی بات رکھو، قبول کرے نہ کرے یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے، اس لیے اپنے اخلاق پر بڑی محنت کرو، اور اخلاق ہی تو وہ بنیاد ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الا انی احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم خلقا، کہ تم میں سب سے بہتر وہ انسان جس سے میں سب سے زیادہ محبت کروں گا، وہ انسان جس سے میں جنت میں اپنے پاس میں رکھوں گا۔ جانتے وہ انسان کون ہے؟ آپ نے کہا جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کی زبان اچھی ہوگی، ورنہ ہماری حالتیں کیا ہیں؟ تانے کرنا، چغل خوریاں کرنا، غیبتیں کرنا، پیٹ پیچھے بات چیت کرنا، سلام پھیر کے ہمارا بھائی ابھی پیچھے بیٹھا ہی ہے، یہیں بیٹھ کر دو لوگ اس کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، جس پہ چاہے الزام لگا دو، جس کے چاہے بارے میں چاہو برا بلا کہہ دو۔ کیا سمجھتے ہو کہ یہ اصل میں نقصان اب اپنا ہی کر رہے ہو؟ اور اگر آپ جدید سائنس جو لوگ تحقیق کرنے والے، خاص طور پر بیماریوں پر ریسرچ کرنے والوں نے کئی بکس لکھ دی ہے کہ حسد کینہ کپٹ کرنے والا جلدی شوگر اور بی پی کا اور دل کا مریض ہو جاتا ہے، ہارٹ ڈیزیز آ جاتی ہیں اس انسان کو جو لوگوں پر الزام زیادہ لگاتا ہے، غیبتیں زیادہ کرتا ہے، چغلخوریاں زیادہ کرتا ہے۔ تو اصل میں چگلی کرنے والا دنیا آخرت میں پہلے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، یہ غیبت کرنے والا، الزام لگانے والا، کیوں؟ اس کا دو طرفہ نقصان ہے۔ پہلا نقصان تو یہ کہ یہ کڑتا رہتا ہے، اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے، اپنی انرجی ضائع کرتا ہے، یا تو بی پی ہو جائے گا، شوگر ہو جائے گا، ہارٹ ڈیزیز ہو جائے گا، کولیسٹرول لیول بڑھ جائے گا، ان سب کی وجہ اپنے آپ کو ٹینشنز کے اندر رکھنا۔ اور دوسرا نقصان جانتے ہیں کیا ہے؟ جیسے ہی میں نے کسی بھائی کے بارے میں کہا رہے تم کو پتا چلا وہ تو ایسا کر رہا ہے، میرا اتنا بولنا جانتے ہیں کیا نتیجہ ہے؟ اب یہ جو 1.5 گھنٹے جمعہ میں پہلے آیا نا، یہ پورا جمعہ کوئی اور لے کے چلا گیا۔ قیامت کے دن عمل دیے جائیں گے، قیامت کے دن تو ننگے ہوں گے نا سب، حساب دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا نا، وہاں اللہ تعالیٰ حساب ایسے ہی کروائے گا کہ جس نے جس کے خلاف باتیں کی ہے اس کی عبادتیں اٹھا کر اس کو دے دو، اور اگر اس کے پاس عبادتیں نہیں ہیں اس کے گناہ اٹھا کر اس کو دے دو۔ تو اصل میں جس کو آپ گرانا چاہ رہے ہو، جانے انجانے میں آپ تو اس کو نیکیاں ٹرانسفر کر رہے ہو، اپنے عمل ٹرانسفر کر رہے ہو، اپنی نیکیاں جو بڑی مشکل سے ہوتی ہیں وہ ساری غیروں کو بھیج رہے ہو۔ اس لیے اپنے اخلاق پر بڑی محنت کرو۔ دعوت میں بنیاد اخلاق ہے، کیونکہ جانتے ہیں آپ کہ انسان ایک بار زخم بھول جائے گا جو جسم پر دیا جائے، پر زبان کے گھاؤ آدمی بھولتا نہیں ہے۔ نفرت ہو جاتی ہے دل میں، دوری آ جاتی ہے دل میں، اس کے بعد اس کی اچھی بات بھی بری لگتی ہے۔ اگر کسی نے آپ کا دل دکھا دیا ہو نا، وہ اچھی باتیں بھی کرے آپ کو بری لگیں گی، کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ پر حملہ کیا ہے۔ اور میرے اور آپ کے نبی کی یہی خاصیت تھی کہ آپ نے کبھی کسی کا دل نہ دکھایا، اور یہی تو وجہ تھی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جتنے قریب جو جاتا آپ سے اتنی زیادہ محبت کرتا۔ ہماری حالت کیا ہے؟ دور سے مولانا بہت اچھے لگ رہے ہیں مولانا، اب مجھ سے کوئی جب معاملہ کرتا ہے نا تب پھر آ کر کہتا ہے ارے یار سب دکھتا ایسا ہے، وہ تو ہیں ایسے، ایسی تو بات کرتے ہیں، ایسا تو بولتے ہیں۔ جتنی کلوز آتا ہے آدمی اتنا زیادہ عیب نظر آتا ہے، اور میرے اور آپ کے نبی کی یہ خاصیت تھی، جتنی کلوز آتے اتنی زیادہ اچھائی نظر آتی تھی۔ آپ کے جو قریب آیا وہ کبھی آپ سے دور نہ گیا۔ ایسے ہی تھوڑی ہوا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت کرتے ہیں، امی کے پاس جانے کو تیار نہیں، جانا ہی نہیں امی کے پاس۔ امی نے کہا اللہ کے نبی سے بھیجیے، کہا میں جانے والا نہیں، میں تو اللہ کے نبی کے ساتھ رہوں گا۔ کہا اچھا رہنا ہے؟ کہا یہیں رہوں گا۔ کہا چلو یہاں رہنا ہے، ذرا اس کو دعا تو دے دو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اللہ تعالیٰ اس کو مال بھی بڑھا دینا، اس کی اولاد بھی بڑھا دینا، اور جو دینا برکت والا دینا، کیونکہ کوئی جانا ہی نہیں چاہتا تھا دور، آپ سے چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ایسی تھوڑی بدر کے میدان میں کہا تھا کہ اللہ کے نبی سنیے، آپ اگر ہم سے مشورہ کر رہے ہیں نا تو سنیے، یہ ہمارا مال آپ کے سامنے چاہے جہاں لگا لو، یہ ہماری جان آپ کے سامنے چاہے جہاں لگا لو، سنو اللہ کے نبی، اگر آپ بولو
گے نا سمندر میں کود جاؤ، ہم سب کود جائیں گے، آپ سے سوال نہ کریں گے۔ آپ سے محبت اس لیے تھی کیونکہ آپ کا اخلاق بہت اچھا تھا، آپ کا انداز بہت اچھا تھا، آپ اچھی طریقے سے بات کرتے تھے، آپ پیار کا سلوک کرتے تھے، جب کوئی سامنے نظر آتا نا آپ مسکرا کر ملتے تھے۔ کئی لوگ تو یہ والا صدقہ بھی نہیں کر پاتے، ہنستے ہیں، اچانک آپ نظر آ جاؤ ہنسی بند ہو جاتی، چہرہ خراب ہو جاتا ہے، ایسا چہرہ بنا لیں گے کہ آپ کو جانے کا ہی من نہیں ہوگا کہ کہاں اس کے پاس جاؤں، دیکھ کے تو مجھے چہرہ بنا رہا ہے۔ اور میرے نبی نے بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکراتے ہو اللہ صدقے کا ثواب دیتا ہے، صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے اگر تم نے اپنے بھائی کو دیکھا اور مسکراہٹ کا اظہار کر دیا، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمہیں صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بڑا دائی بولتے ہیں نا، دائی کو اپنے کیریکٹر، اپنے کردار، اپنے اخلاق پر محنت کرنا پڑتی ہے، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ بہتر ہوں گے تب آپ کی باتیں لوگ قبول کریں گے انشاءاللہ، اور اگر آپ بہتر نہیں ہیں، آپ کتنا اچھا بولو لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ تو یقیناً دعوت کی یہ بڑی بنیاد ہے کہ انسان اپنے اخلاق پر محنت کرے۔ تیسری چیز، دعوت میں حکمتوں کو بھی سمجھے۔ حکمت، اچھا کیا برا کیا، یہ کرنے سے فائدہ کیا نقصان کیا، یہ کام کروں گا تو اس کا نتیجہ قوم پر کیا آ سکتا ہے، یہ سارا انیلائسس کرنے کے بعد دعوت کا کام کیا جاتا ہے، جیسے میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ورنہ ہمارے نوجوانوں میں تو آج جذباتیت پائی جاتی ہے، ان کو لگتا ہے علماء کرام صحیح بات ہی نہیں کرتے، صحیح تقریر کرنا ہی نہیں آتا، ان کو تو معلوم نہیں ہوتا۔ بھائی جس کو آپ بول رہے ہو نا وہ 10 سال مدرسے پڑھ کر آیا ہے، وہ عربی زبان آپ سے زیادہ جانتا ہے، قرآن آپ سے زیادہ جانتا ہے، حدیث آپ سے زیادہ جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ اللہ کے نبی نے دعوت کیسے دی۔ حکمتوں کو سمجھنا، نتیجوں پر غور کرنا، اس کے بعد اپنی بات آگے بڑھانا، یہ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ میں اکثر اس پر مثال دیتا ہوں، صلح حدیبیہ۔ ہمارے یہاں آج فلسطین کے نام پر یقیناً درد ہے، تکلیف ہے، بہت زیادہ درد ہے، ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کہ ہم جذباتی بیان دینے لگ جائیں، جذباتی پوسٹ کرنے لگ جائیں کہ جس کا نتیجہ کچھ نہ نکلے، سوائے اس کے کہ میں بھی پریشان ہوں، میرے ساتھ نہ جانے کتنے نوجوان پریشان، وہ اندر ہیں، ان کو کوئی نکالنے والا نہیں، ان کی گرفتاری ہو گئی، ان کی ضمانت کا ذریعہ نہیں، ان کے گھر والے بھی پریشان اور ان کے پیچھے نہ جانے کتنے پریشان۔ جذبات، اسلام میں جذبات کی کہیں پر بھی اجازت نہیں ہے۔ حکمت کے ساتھ دعوت کا کام کرو، حکمت کے ساتھ دین کا کام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئے، مقصد صرف عمرہ کرنا ہے اور کچھ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ اب وہ عمرہ کرنے کب آئے ہیں؟ بدر لڑکے جیت چکے ہیں، احد لڑکے جیت چکے ہیں، خندق میں جیت چکے ہیں، مسلمانوں کا جذبہ ہائی لیول پر چل رہا ہے کہ ہم ہارنے والے نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے والا ہے۔ اس جذبے کے ساتھ صاحب آئے عمرہ کرنے کے لیے۔ مکہ والوں نے کہا اندر نہیں آنے دیں گے، باہر ہی روک دیا۔ حکمت، معاملات کو سمجھنا، نتیجوں پر غور کر کے عمل کرنا، یہ اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ میں بڑے پیارے انداز میں سکھایا۔ اللہ کے نبی کو روک دیا گیا، آپ نے اپنا ڈیلیگیشن کے طور پر حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر ذرا ان کو بتا کر آؤ کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے، آؤ ہمیں کرو اور جانے دو، ہم تم سے کوئی بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتے۔ عثمان غنی گئے، آنے میں لیٹ ہو گیا، مشہور ہو گیا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، حالات اور زیادہ بگڑ گئے، صحابہ کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ خیر اسی درمیان میں خبر آئی کہ عثمان غنی زندہ ہیں، اب آپ سے وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے آئے بات نہ ہو پائے، دوسرا آیا بات نہ ہو پائی، تیسرے آدمی سے کنفرم بات چیت ہو رہی ہے سہل ابن سعد سے کہ ہم آپ سے ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے ایک ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد طے ہوگا کہ آپ کو عمرہ کرنے دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے ایگریمنٹ لکھو، کہا ہاں ہم لکھنے کو تیار۔ آپ نے علی بن ابی طالب کو بلایا کہ آؤ جو میں بول رہا ہوں لکھتے چلے جاؤ۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کہا یہ معاہدہ لکھنے والے محمد الرسول اللہ، کیونکہ آپ تو رسول تھے نا، آپ نے جملہ کہا کہ یہ معاہدہ لکھنے والے محمد الرسول اللہ۔ سامنے والے نے اعتراض کر دیا یہ رسول اللہ کیا، ہم نہیں جانتے، محمد ہم جانتے ہیں، اگر معاہدہ لکھنا ہے تو لکھو محمد بن عبداللہ۔ اور علی بن ابی طالب پورا لکھ چکے تھے، محمد رسول اللہ پورا لکھ چکے تھے۔ کہا اگر معاہدہ ہوگا تو اس بنیاد پر کہ نام لکھنا پڑے گا، رسول اللہ نہیں چلے گا، کیونکہ ہم تم کو رسول نہیں مانتے۔ اب سوچو ہمارے یہاں نوجوان بولتے ہیں نا ارے مولوی صاحب کو تو پتہ نہیں، جہاد پہ تو بیان ہونا چاہیے، ایسا بیان کرو کہ مسلمان بالکل جوش میں آ جائے۔ کیا حاصل کر لو گے اس سے؟ حکمتوں کو دیکھنا پڑتا ہے، نتیجوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اور کس کو بزدل کہو گے؟ کیا اللہ کے نبی کو کہو گے؟ کیا عمر ابن خطاب کو کہو گے؟ ابو بکر صدیق کو کہو گے؟ آپ نے علی ابن ابی طالب سے کہا کہ چلو یہ مٹا دو رسول اللہ،
علی بن ابی طالب نے کہا میں نہیں مٹا سکتا، رسول اللہ مٹانے کی میری طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ میں کاغذ دیا، خود اپنے ہاتھوں سے مٹایا رسول اللہ، کہا لکھو محمد بن عبداللہ۔ اب اس کے بعد ایگریمنٹ میں جو شرطیں لکھی جا رہی ہے، جو اس کے اندر قانون بنایا جا رہا ہے، اگر ذرا سا دماغ لگاؤ گے نا تو پتہ چلے گا کہ دعوت میں اللہ کے نبی نے حکمتوں کو، نتیجوں کو کتنا زیادہ دیکھا تھا۔ شرطیں لکھی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی شرط، اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تم کو یہیں سے ریٹرن جانا پڑے گا۔ ہم جیسے جذباتی لوگ کیا بولنا چاہیں گے یہاں پر؟ اللہ کے نبی ہیں، بدر جیت کے آئے، احد جیت کر آئے، اللہ نے تو آسمان سے فرشتے نازل کیے تھے، ڈر رہے ہیں کیا؟ ڈر گئے تم لوگ تو بہت جلدی ڈر جاتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منظور، اس سال عمرہ نہیں کریں گے، ریٹرن جائیں گے، اگلے سال آئیں گے۔ کہا دوسری شرط، کہا کیا؟ اگلے سال آؤ گے تو بس 3 دن رکنے دیں گے، اس سے زیادہ رکنے نہیں دیں گے، اور آؤ گے تو بس ایک تلوار لے کر آؤ گے جو سفر میں ہوتی ہے، ہتھیار لے کر نہیں آؤ گے۔ سوچو آپ، شرطیں دیکھو کس سے شرط لگا رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ ان کی خود مدد کرتا ہے، فرشتے نازل کرتا ہے۔ کہا دوسری شرط یہ کہ اس اگلے سال جب آؤ گے نا، بس 3 دن مکہ، اس کے بعد نکلنا پڑے گا، اور ہتھیار میں تلوار، اس کے علاوہ کچھ نہیں لا سکتے۔ اللہ کے نبی نے کہا منظور۔ تیسری اس سے زیادہ خطرناک شرط، کہا تیسری شرط یہ ہے کہ اگلے 10 سال جنگ بندی، 10 سال تک نہ ہم تم سے جنگ کریں گے نہ تم ہم سے جنگ کرو گے۔ اللہ کے نبی نے کہا منظور۔ چوتھی شرط، ان 10 سالوں کے اندر اگر کوئی کافر مسلمان، یعنی ہم میں سے کوئی مسلمان ہو کر تمہارے پاس آئے، تمہیں ہمیں ریٹرن کرنا پڑے گا، اور اگر تمہارا کوئی ہمارے پاس آ گیا، ہم ریٹرن نہیں کریں گے۔ صرف غور کرو، مسلمانوں کی المیہ یہ ہے کہ جانتے ہی نہیں اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے، جانتے ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے زندگی کیا جی ہے، اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں محبت رسول۔ کتنی خطرناک شرط ہے کہ اگر ہمارا کوئی مسلمان ہوگا تمہیں ریٹرن بھیجنا پڑے گا، اور اگر تمہارا کوئی ہمارے پاس آیا مرتد ہو کر، ہم ریٹرن نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام میں ذرا تشویش آ گئی اس شرط کے اوپر، پھر بھی اللہ کے نبی نے کہا منظور۔ عمر ابن خطاب کو غصہ آ گیا، اب بہت ہو گیا، بس اب غصہ آ گیا۔ عمر ابن خطاب اللہ کے نبی کے پاس گئے، سنیے اللہ کے نبی ایک سوال کا جواب دو۔ کہا کیا؟ آپ سچے رسول ہو؟ کہاں؟ اللہ حق ہے؟ کہاں؟ اگر ہم ان سے قتال کریں ابھی یہیں پر، ہم انہیں مار دیں، ہم جنت میں جائیں گے؟ کہاں؟ ہم اگر مر گئے ہم جنت میں جائیں گے؟ کہاں؟ اور اگر یہ مر گئے جہنم میں جائیں گے؟ کہاں؟ جب یہ سب کنفرم ہے تو یہ بزدلی کیوں اختیار کر رہے ہو؟ یہ شرطیں کیوں مان رہے ہو؟ چلو ہم جہاد کرنے کے لیے تیار آپ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر جو میں سمجھتا ہوں نا تو نہیں سمجھتا، ابھی خاموش ہو جا۔ تو عمر کو صبر نہیں آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، ابو بکر ایک بات بتاؤ۔ کہا کیا؟ اللہ حق ہے؟ کہاں؟ اللہ کے رسول حق ہے؟ کہاں؟ اگر ہم ان سے لڑے اور مر گئے تو کہاں جائیں گے؟ کہا جنت میں، اور یہ مر گئے تو کہاں جائیں گے؟ کہا جہنم میں۔ کہا پھر یہ بزدلی کیوں، یہ ایسی شرطیں کیوں، ایسی باتیں کیوں؟ ابو بکر صدیق نے کہا تجھے اللہ کے نبی کے فیصلوں پر شک ہے؟ تو عمر نے کہا میں مان گیا اللہ کے نبی کا فیصلہ، کیونکہ اللہ کے نبی دور کا دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھ رہے تھے؟ سب سے پہلے وہ کفار مکہ جو دنیا میں الگ الگ جگہ پر جا کر یہ بولتے تھے کہ محمد ان کے ساتھیوں کی کوئی اوقات نہیں، وہ تو بدو اور دیہاتی ہے، یہ ایگریمنٹ کے بعد دنیا کو پتا چلا کہ ایگریمنٹ برابری والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ مطلب کفار مکہ یہ مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، اس لیے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسرا فائدہ، 10 سال کے لیے اب دنیا میں چاہے جہاں دعوت دو تمہیں کوئی روکنے والا نہیں، دعوت کا پورا میدان کھل گیا ہے، کہیں بھی جاؤ دعوت دو۔ اب یہ تم سے جنگ نہیں کر سکتے کیونکہ جنگ بندی کی بات ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد ہی تو اللہ نے کہا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ اس کے بعد فوج در فوج، گروہ در گروہ، وہ قبیلے جو ابھی تک ڈر رہے تھے کفار مکہ سے، وہ سارے کے سارے دھڑا دھڑ مسلمان ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے تو مان لیا کہ محمد الرسول اللہ بہت بڑی طاقت ہے۔ تو اللہ کے نبی نتیجوں کو دیکھتے تھے، اللہ کے نبی یہ دیکھا کرتے تھے کہ فائدہ کس کا ہے، نقصان کس کا ہے، کیا کرنے میں بھی فائدہ اور کیا کرنے میں فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے دعوت کے راستے میں ہمیشہ حکمتوں کو دیکھا، حکمت کے ساتھ فیصلے کیے۔ اور ایک آخری پوائنٹ ہے صبر، کہ دعوت کے راستے میں صبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ دعوت کا کام کریں گے، ہم میں سے کئی لوگ کیا بولتے ہیں کہ صاحب ہم تو دعوت دیتے ہیں پر ماشاءاللہ تعلقات بہت اچھے ہیں، سارے غیر مسلم بہت عزت دیتے ہیں، مجھے تو بلاتے بھی، میں جاتا بھی ہوں۔ اس کا مطلب تیری دعوت صحیح نہیں، چیک کر اپنی دعوت کو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تو دعوت دے رہا ہے اور لوگ ناراض نہیں ہو رہے، اس کا مطلب تیری دعوت میں کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ اگر تو دعوت دے گا تو دشمنی ہوگی، دعوت دے گا لوگ ناراض ہوں گے، دعوت دے گا لوگ پریشان کریں گے، دعوت دے گا لوگ تیرے دشمن بنیں گے، اعتراض کریں گے، الزام لگائیں گے، سب ہوگا۔
تب تجھے صبر کرنا ہوگا، اللہ کے راستے میں رکنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرا مشن بہت بڑا ہے، میں صبر کروں گا، میں کسی کو جواب نہیں دوں گا، میں لڑائیاں نہیں کروں گا، میں بدتمیزیاں نہیں کروں گا، سامنے والا جو کر رہا ہے کرتا رہے، میں تیرے راستے میں صبر کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نا، اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کو انعامات دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کو بدلے دیتا ہے نا۔ تو دعوت کے راستے میں اللہ کے نبی نے بڑا صبر کیا کہ آپ کو لوگ پتھر مارتے، آپ نے صبر کیا، اوجڑی ڈال دی، آپ نے صبر کیا، طائف والوں کو دین بتانے کے لیے گئے، دین نہیں مانا، اتنے پتھر مارے کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کو جبریل امین نے آ کر اٹھایا، اٹھو اللہ کے نبی، کہا کون ہو؟ کہا میں جبریل ہوں، اور دیکھو میرے ساتھ کون آیا ہے؟ کہا کون آیا ہے؟ کہا یہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے۔ اس پہاڑ کے فرشتے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ بولو یہ طائف والوں کو بیچ میں رکھتا ہوں اور پہاڑ کے پیس دیتا ہوں، ابھی ختم کر دیتا ہوں، آپ کو مارا نا، آپ کو پتھر مارے نا، آپ کو گالیاں دی نا، آپ کا خون بہایا نا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، میں اس لیے نبی نہیں بناؤں، میں تو صبر کرنے والا ہوں، بلکہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ انہیں سزا مت دے، انہیں ہدایت دے، یہ جانتے تھوڑی ہیں، اگر انہیں پتا ہو میں اللہ کے نبی ہوں تو ایسا تھوڑی کرتے، اللہ یہ ایسا نہیں کریں گے، اللہ سمجھدار لوگ ہیں، اللہ انہیں عذاب مت دے، انہیں معاف کر، اور میں تو تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ یہ نہ ایمان لاتے ہیں نہ لائیں، تو ان کی نسلوں میں ایمان پیدا کر دینا۔ اور وہ اللہ کے نبی کا صبر تھا کہ آج بھی طائف میں جتنا پیسہ اور جتنا علم ہے پورے عرب میں کہیں پایا نہیں جاتا، وہ اللہ کے نبی کی دعا تھی، آج بھی بڑے بڑے علماء کرام طائف کے رہنے والے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ طائف والوں کو ایمان دے دے، اللہ انہیں ایمان والا بنا دے۔ تو دعوت کے راستے میں کئی چیزوں کو سیکھنا سمجھنا پڑتا ہے، اس کے بعد دعوت کا کام کیا جاتا ہے، جذباتی بن کر، جلد باز بن کر، نتیجوں میں جلدی کر کے، اپنے آپ کو بڑا مان کر، اپنے آپ کو میں تو صاحب بہت علم والا ہوں، میں تو عالم ہوں، میں تو یہ ہوں وہ ہوں، اس کے ساتھ دعوت کا کام نہیں ہوتا۔ دعوت کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھو، یہ تو صرف 3-4 پوائنٹ میں نے رکھے ہیں، لمبی باتیں اس سلسلے میں ہوتی ہیں اور کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان پوائنٹس کو تلاش کرو، اللہ کے نبی کی سیرت کو کبھی پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے نبی نے دعوت کیسے دی۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہی مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور تو غفار تو رحمان تو رحیم، تو ہی اول تو ہی آخر، تو ہی ظاہر تو ہی باطن، تو سمیع تو بصیر تو علیم تو خبیر، تو رب العالمین۔ اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جانے انجانے میں جو گناہ ہو جاتے ہیں اسے معاف فرما دے، اے اللہ عذاب قبر عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے، اے اللہ حلال کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما دے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ ہمارے بھائیوں کی فلسطین میں مدد فرما دے، اے اللہ ان مظلومین کی مدد فرما دے، اے اللہ ان بچوں کی مدد فرما دے، اے اللہ ان خواتین کی مدد فرما دے، اے اللہ ان مظلومین کی مدد فرما دے، اے اللہ ان ظالم یہودیوں کو ان کے انجام تک پہنچا دے، اے اللہ ان کی طاقتوں کو برباد کر کے رکھ دے، اے اللہ ان کی قوتوں کو برباد کر کے رکھ دے، اے اللہ ظالم کے ہاتھوں کو پکڑ لے، اے اللہ ظالم کے ہاتھوں کو پکڑ لے، اے اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما دے، اے اللہ اپنی طاقت کا اظہار فرما دے، اے اللہ ہم صرف دعائیں مانگ سکتے ہیں تو اس سے دعا کرتے ہیں، اور دعا میں بڑی طاقت ہے، اللہ تو ان کی مدد فرما دے، اے اللہ ان مظلومین کی مدد فرما دے، اے اللہ ان محتاجین کی مدد فرما دے، اے اللہ ان کا ناصر بن جا، اے اللہ ان کا حامی بن جا، اے اللہ ان کا مددگار بن جا، اے رب ہماری دعائیں سن لے، اے اللہ ہماری دعائیں سن لے، اے اللہ ان کی مدد فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔